بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پورا کا پورا ماحول بنا جناب ابوذر غفاری کے خلاف، کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، اس وقت امیر المومنین کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا، شیر خدا کے سامنے کلام کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں تھی، کہا کہ ٹھیک ہے ابھی تو خاموشی اختیار کر دیں، جا سکتے ہیں ابوذر، تم جا سکتے ہو۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا، چلے گئے جناب ابوذر، لیکن ایک مرتبہ کرفیو لگا، اسلام میں سب سے پہلے کرفیو وہیں لگا، اور کہا کہ ابوذر کو ملک سے، شہر سے نکال دیا جائے، ربضہ واپس بھیج دیا جائے۔ ربضہ کے رہنے والے تھے، کا سب کچھ نکال کے سامان باہر پھینک دو، ان کے گھر کے جانور پرندے تک باہر نکال دو۔ زوجہ کے ساتھ ایک بچی تھی اور ایک بیٹا، بیٹے کا نام تھا زر اور جناب ابوذر کا نام تھا جندب ابن جنادہ، جندب نام تھا، جندب ابن جنادہ نام تھا جناب ابوذر کا۔ باہر نکلے، بیٹا زر ہے، کرفیو کوئی نہیں مل سکتا۔ جب سب پہ پابندی لگ گئی تو امیر المومنین تشریف لائے، نہج البلاغہ کا خطبہ موجود ہے، مولا تشریف لائے جناب ابوذر کو ودا کرنے کے لیے۔ ساتھ میں امام حسن حسین آئے، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار آئے، جناب عقیل آئے، یہ 5 ہستیاں آئیں۔ آنے کے بعد جناب امیر المومنین نے جناب ابوذر کو سینے سے لگایا، پیار کیا، کہا ابوذر، اور اس خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ کے اندر، کہا ابوذر تمہارا قیام حق کے لیے تھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو حق کے لیے قیام کرتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ، اجر بہت زیادہ۔ خطبہ موجود ہے، جناب ابوذر بے انتہا روئے چلے جا رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں۔ جب مولا کا خطبہ تمام ہوا، کہا مولا مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ مجھے شہر سے نکالا جا رہا ہے، اور جو کچھ میں نے قربانی آپ کے لیے دی ہے، مجھے اس کے بعد جو مصائب آ رہے ہیں مجھے کوئی افسوس نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ آپ سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے مودت، آپ کے فراق کا، آپ کی جدائی کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے۔ جناب ابوذر کہا کہ ابوذر صبر کرو، بس کچھ دیر باقی ہے، تم ان قریب رسول خدا سے جا کے ملحق ہو جاؤ گے، پیغمبر اسلام تمہارا استقبال کریں گے۔ جناب ابوذر غفاری چلے گئے، ربضہ میں واپس چلے گئے، ساتھ میں زوجہ ہیں، ایک بیٹا ہے۔ بیٹے نے کہا بابا، جوان جب بیٹا موجود ہو تو پھر بوڑھا باپ کام نہیں کیا کرتا۔ ربضہ میں پانی کی قلت تھی، آہستہ آہستہ جانور مرنے لگے، کیونکہ پانی اتنا ہوتا نہیں تھا کہ جانور پئیں۔ بیٹا کھیتی باڑی خود سے کرتا تھا، آہستہ آہستہ جب بیٹا بہت زیادہ کمزور ہو گیا، ایک دن بیٹے کا دم نکل گیا۔ اب بیٹے کا غم برداشت کرنے کے لیے کسی حسین کا دل چاہیے، کسی لیلا کا کلیجہ چاہیے، کسی زینب کبریٰ کا دل چاہیے۔ جناب ابوذر سے برداشت نہیں ہو سکا۔ جناب ابوذر کی زوجہ روتی رہتی تھی اور ایک جملہ دہراتی رہتی تھی، بیٹا جاننے کے دن ہمارے تھے، چلے تم گئے۔ یہ کہتی رہتی تھی کہ ایک دن خود جناب ابوذر کی جو زوجہ تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب ابوذر نے ایک جملہ کا، معصوم فرماتے ہیں کہ جناب ابوذر کے ایک جملے کی وجہ سے خداوند متعال نے جناب ابوذر کے بیٹے کی مغفرت کر دی۔ کیا جملہ کہا؟ جب بیٹے کو دفنایا نا جناب ابوذر نے، تو قبر پہ آ کے بیٹھے اور ایک جملہ کہا پروردگارہ اس کے کچھ حق تیرے پہ تھے، کچھ میرے پہ تھے، اس نے کچھ میرے حق ادا کرنے تھے، کچھ تیرے حق ادا کرنے تھے۔ پروردگارہ اس نے انسان تھا، کوتاہیاں کی ہیں، تیرے حق ادا کرنے میں بھی کوتاہیاں کی ہوں گی، میرے حق ادا کرنے میں بھی کوتاہیاں کی ہیں۔ پروردگارہ میں مخلوق ہوں، میں نے اپنے حق معاف کر دیے۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ پروردگارہ میں مخلوق ہوں، میں نے اپنے سارے حق معاف کر دیے، تو خالق ہے، تو بھی معاف کر دے۔ یہ جناب ابوذر، یہ اتنے تربیت کا اتنا، یہ مقام معصوم نہیں ہے، یہ رتبہ ہے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مقام۔ ایک مرتبہ جناب ابوذر کا جملہ تھا، معصوم فرماتے کہا کہ اللہ نے اس ایک جملے کی وجہ سے بیٹے کی مغفرت کر دی۔ کوئی سوال، کوئی پرسش نہیں، کچھ نہیں، ایک باپ نے اتنا پیارا جملہ کہا۔ اب زوجہ کا انتقال ہوا، جناب ابوذر نے دفنا دیا، بیٹی چھوٹی تھی۔ ایک دن آیا کہ دیکھا کہ باپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے۔ کہا بابا جان یہ آپ نے کیا عالم بنا رکھا ہے، آپ سے تو چلا پھرا بھی نہیں جاتا صحیح طرح سے، کیا بنے گا بابا، میں تو بچی ہوں، میں آپ کو دفنا نہیں پاؤں گی، بابا یہاں کیا عالم ہے، میں کہاں جاؤں گی، کیا ہوگا؟ کہا بیٹی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آؤ چلو میں تمہیں کہیں پہنچا دیتا ہوں۔ جب چلنے لگے، کچھ دور چلے تھے، جناب ابوذر گر گئے، بس گرنا تھا۔ بچی، ایک بیٹی کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا تھا پروردگارہ ایک چیز کی زندگی میں کمی محسوس ہو رہی ہے، سب کچھ ہے لیکن ایک بیٹی نہیں ہے۔ کہا پروردگارہ باپ کے جنازے کی زینت بیٹی ہوتی ہے، جس طرح سے بیٹی تڑپ کے روتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کوئی باپ دنیا سے گیا ہے۔ پروردگارہ میری بیٹی نہیں ہے، جناب ابراہیم نے کہا پروردگارہ میری بیٹی نہیں ہے، میں ایسے پیش کروں گا آپ کے سامنے یہ جملے۔ جناب ابوذر کی بیٹی نے کہا کہ بابا اس طرح سے، کہا بیٹی ہمت کرنا، صرف ایک کام، مجھ سے رسول خدا نے وعدہ کیا تھا، حبیب خدا نے وعدہ کیا تھا ابوذر کوفے کے جو سب سے اچھے مومنین ہوں گے وہ تیرا غسل و کفن کریں گے، بیٹی بس ایک ہمت کرنا، یہاں سے اٹھ کے جہاں سے قافلے گزرتے ہیں نا
اس راستے میں بیٹھ جانا، قافلے کے روک کے کہنا، کہا یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے، بے گور و کفن ہے، کسی نے غسل و کفن نہیں دیا، بس صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے، یہ کہہ دینا بیٹی۔ جناب ابو ذر کچھ دیر میں آنکھیں پتلیاں چڑھنے لگی، آنکھیں بند ہو گئیں، بیٹی بہت روئی، بہت تڑپی، باپ پہ بڑی فریاد کی، پھر آنکھیں بند کرنے کے بعد اٹھی، آگے بڑھی، جہاں سے کاروان جاتے تھے، قافلے گزرتے تھے، وہاں پہ آ کے بیٹھ گئیں۔ ایک قافلہ آتا دیکھا کہ رک جاؤ قافلے والو، یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے، ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑا ہے۔ قافلے میں حضرت مالک اشتر تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، بڑے بڑے صحابی تھے، اصحاب تھے، مومن کے صحابے سے تھے، اترے، کہا رہے صحابی رسول کا جنازہ پڑا، کسی نے غسل و کفن نہیں دیا، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ سب میں لڑائی ہونے لگی، اس نے کہا میں غسل دوں گا، نہیں میں غسل دوں گا، کوئی کہتا تھا میں کفن دوں گا۔ سب نے کہا اہتمام کرتے ہیں، کفن مالک اشتر سے خرید لیتے ہیں، کفن دیا، اہتمام کیا، دفنا دیا، کہا بچی آؤ تمہیں مدینے پہنچا دیتے ہیں، امیر مومنین کے پاس پہنچا دیں گے بچی کو۔ انگلی پکڑ کے بچی کو لے کے آ گئے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، اس بچی کو ہٹا کے ایک اور بچی کو بٹھا دیجیے، ایک 4 برس کی بچی کو اور لائیے، وہ بچی کربلا کے راستے میں بیٹھی ہو، وہ بچی کربلا کے راستے میں بیٹھی ہو اور کہہ رہی ہو صحابی رسول نہیں، نواسہ رسول کا لاشا پڑا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔